السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسانیت کے لیے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کا جو کلام نازل ہوا تھا اس کے 7 نمبر کے چیپٹر کی آیتیں تھیں جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی. آیت کا سیریل تھا 54 سے 58 تک، کل آیتیں تھیں 5، اور اس میں رب تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ اور ان معجزات کا تذکرہ کیا جس کو رات دن ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمارے کان اٹھتے نہیں، جاگتے نہیں. پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا، اور یہی تعلق ہمارا ٹوٹا ہوا ہے. ہم کچھ بہت سارے علوم آگے ہیں لیکن نہیں آیا تو اللہ کی کتاب کا علم نہیں آیا. یہ ہمارے لیے ایک ٹریجڈی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کو اپنے بطور. اور یہ کوئی نہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود کو ایفرٹس لگانے ہوں گے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ آپ کو متوجہ کریں کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے گھر میں پچھلے 1450 سال سے پڑی ہے. کیا اس نعمت کو ہم کبھی اٹھا کے دیکھیں گے نہیں کہ اس میں ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا؟ وہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، اور ہر چیز کی اس میں ہدایت موجود ہے. یہاں تک کہ کون سا ایسا علم ہے دنیا کا جس کا ذکر اس کے اندر میں نہ ملتا ہو. اس لیے کہ العلیم الخبیر کی ذات نے اس کو نازل فرمایا ہے. ہم انسانوں کے لیے گائیڈنس اس میں 1450 سال پہلے وہ باتیں کہی گئی جو آج ہم کو دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ہم نے بہت جلد قرآن شریف سے پیچھا چھڑا لیا. ہمارے علوم کو قرآن شریف سے کچھ تعلق نہیں رہا. ہاں، ہم نے ڈیولپمنٹ بہت کیا لیکن قرآن شریف کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوتا تو آج دنیا اور زیادہ اس سے زیادہ سکھی ہوتی. اب ایک موقع یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیولپمنٹ دوسروں سے کروایا، اس لیے کہ ہم اس ڈیولپمنٹ سے ہٹ گئے تھے اور دنیا کی قیادت پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی جو اب تک واپس نہیں آئی ہے. دنیا کی قیادت کے لیے ہمیں قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے بلکہ اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے پڑھنا ہے. دونوں مقاصد بالکل الگ ہیں اپنی اپنی جگہ. اب ان آیات بینات کو ہماری اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارے ذہن پر اس کا عکس آتا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما لے. بے شک تمہارا رب تو دا گاڈ الہ اللہ ہے جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 پیریڈ میں، اور پھر اپنے اقتدار کا مرکز بنایا عرش کو. رات ڈھانک لیتی ہے دن کو، جو چلا آتا ہے اس کے پیچھے جلدی جلدی. سورج اور چاند اور ستارے اس کے امر سے، اس کے حکم سے، اس کے بنائے ہوئے پروگرام سے مسخر ہیں، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے. اچھی طرح یاد رکھو کہ کریشن بھی اسی کی، سیٹنگ بھی اسی کی، اور آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے. یہ ہے برکتوں والا وہ رب جو رب العالمین ہے. دعا کرتے رہا کرو تمہارے رب سے آہ و وزاری کے ساتھ، اور چپکے چپکے بھی، بے شک وہ زیادتی خوروں کو پسند نہیں کرتا. اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اس میں سدھار اور ریفارمیشن آ جانے کے بعد، اور پکارتے رہو اپنے رب کو خوف سے بھی اور لالچ سے بھی. بے شک
اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہی ہوا کرتی ہے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اور وہی تو ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو آگے بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی، اس کی رحمت آنے والی ہے، اس کی خوشخبری دینے والی، یہاں تک کہ جب بھاری بھاری بادلوں کو وہ اٹھا لیتی ہے ہوا اور لے کے چلتی ہے جہاں ہمیں پانی دینا ہے، جس زمین کو، اس زمین کو جو اپنی بالیدگی کے باوجود مردہ ابھی دکھائی دے رہی ہے، پھر ہم نازل کرتے ہیں اس سے بارش کو اور نکالتے ہیں اس پورے سسٹم کے ذریعے تمہارے لیے ہر طرح کے پھل یا ہر طرح کی تمہاری کنزپشن کی چیزیں. اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. تم اس سے سبق نہیں حاصل کر سکتے؟ اور جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے وہ اپنی نباتات اپنے رب کے اذن سے دیے چلے جاتی ہے، اور جو ناکارہ زمین ہوتی ہے کچھ نہیں نکلتا اس میں مگر گھاس پھوس یا کچرا. اسی طرح ہم نشانیوں کو پھیلا پھیلا کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو شکر گزاری کی توفیق ہو، جنہیں تھینکس ادا کرنے کی توفیق ہو. یہ 3 آیات بینات کے ایک طرح سے ترجمانی جو ہمیں سمجھ میں آیا. اب اس پر غور کرتے ہیں کہ کیا انفارمیشن ہمارے لیے ہمارے رب نے اس میں رکھا ہے، کیا اسباق رکھے ہیں، کون سے درس ہیں اور ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے ذہن کو کس طرح چلانا ہے، اپنے اعمال کو کس طرح سدھارنا ہے، اپنی نظر کیسی ہو ہماری، اور ٹارگٹس ہمارے کیسے ہوں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ تمہارا رب الہ، دا گاڈ، اللہ. اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی آج کل بڑے چرچے چل رہے ہیں. کوئی چیز ہم کتاب اللہ سے سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے پاس میں اپنا ایک دین ہے، کتاب اللہ سے ہم نے پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس میں ہمارا ہوم میڈ دین ہے، پھر ہم کیوں کتاب اللہ سے پوچھیں. اور یہاں دکھائی دیتا ہے کہ ایک تمہارا پالنے والا، یہ تمہارا کون ہے؟ کون آتا ہے تمہارے میں؟ پوری انسانیت آتی بابا، اور پوری انسانیت بھی نہیں بلکہ پوری کائنات آتی، ساری مخلوق آتی ہے. رب کہتے ہیں پروویژن دیتے رہنے والے کو، باس ہو جو نگرانی کرتا ہو، پالتا ہو. یہ پوری خلقت کو پالتا کون ہے؟ پورے کائنات کو کون پالتا ہے؟ رب تمہارا اللہ. اب یہ لفظ اللہ پر ہم دھینگا مشتی کر رہے ہیں دنیا بھر میں، جبکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے کہتا ہے کہ تمہارا رب تم کو پالنے والا، تم کو پیدا کرنے والا، تم کو حیات اور موت سے گزارنے والا اللہ ہے. وہ اللہ جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو 6 پیریڈ میں، اور پھر اس نے اپنے اقتدار کا مرکز عرش کو بنایا. اتنی آیت میں ہم کو کچھ سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ لفظ اللہ بنا ہوا ہے الہ سے، دا ڈیٹی، دا گاڈ، دا معبود. لگا ہوا ہے اس میں. یہ صفاتیں ہیں اللہ کی. پتہ نہیں کہاں سے ہم کو آ گیا کہ اللہ کے 99 نام. اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، اللہ کی 99 صفات ہیں جو قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں. اسم کے معنی صرف نام نہیں ہوتے، اسم کے معنی ہوتے ہیں نام بھی اور صفات بھی، کہ اس کی صفت کیا ہے. اس صفت کے اندر وہ کریم بھی ہے لیکن الکریم ہے، وہ رحیم بھی ہے لیکن الرحیم ہے، وہ رحمان بھی ہے لیکن الرحمان ہے. سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. پراپر ناؤن ہو ہی نہیں سکتا. لگا ہوا ہے تو کس طرح سے ہو؟ سوچنے کی بات ہے. سوچا نہیں جاتا، بس ایک ڈگر پہ چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسا دین ہم نے تعمیر کر لیا ہے جس کو قرآن شریف سے اب واسطہ نہیں دکھائی دے رہا مجھے. تو آپ خود دیکھیں، ایک نہیں 50 آیتیں ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، کہ تمہارا رب ہے، فرشتوں کا رب وہ، جناتوں کا رب وہ، انسانوں کا رب وہ، اور آپ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا ہی رب. یہ اللہ تعالیٰ کی انسلٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے ہم کو سکھایا ہے، پہلے ہی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں سکھایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کی جو تمام عالمین کا رب ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو رب المسلمین بنا کے پیش کریں. اتنا کامن سینس بھی ہم میں نہیں رہا، نہ ہمارے بڑوں میں نہ ہمارے چھوٹوں میں. آئی ایم سوری ٹو سے آئی کین ناٹ فالو دس. آئی ول فالو میرے رب کے کلام اور آرڈرس کو اور کمانڈس کو میں فالو کروں گا. ان چیزوں کو میں فالو نہیں کر سکتا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں. یہاں دن نہیں آئے گا. ایام کے بھی مطلب، یوم کا مطلب دن بھی ہوتا ہے اور پیریڈ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے لفظ کے معنی کہاں جا رہے ہیں.
تو ایام کے معنی دن نہیں ہوں گے بلکہ پیریڈ میں، کہ 6 پیریڈ میں، 6 پیریڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ 41 نمبر کی سورت کی 9 نمبر سے آگے جو آیتیں چلتی ہیں اس میں دیا ہے. ہم 2 آیتیں اس میں دیکھیں گے. فرمایا رب تعالیٰ نے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ناشکری، نافرمانی اور انکار کرو گے اس ذات کا جس نے زمین کو 2 ادوار میں پیدا کیا، اور تم اس کے پیرالل دوسروں کو ٹھہراؤ گے؟ ارے یہ تو رب العالمین ہے، اور اسی نے بنایا اس میں، اس زمین کے اندر میں، اس کے اوپر سے پہاڑ اور برکتیں رکھ دی اس زمین میں، اور اس کی قوتیں رکھ دی، اس کی طاقت قوتیں اس کے اندر میں رکھ دی. 4 پیریڈ میں سوال للسائلین، میری جو مخلوق اس زمین پر بستی ہے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس یہاں موجود ہے، ہر چیز کو موجود رکھا ہے. یہ ایک نقشہ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کس طرح لینا چاہیے. اس کا اینگل یہ ہے کہ ہم پہچانیں ہمارے رب کو کہ اس کی قدرتیں کیا ہیں اور یہ سب کس لیے ہے. اگر دیکھا جائے تو اس زمین کی ساری نعمتیں دکھائی دیتی ہیں کہ صرف انسان کے لیے، اور اس کے اندر میں وہ ناشکری کر جائے، اپنے رب کو نہ پہچانے، ادھر ادھر اپنا سر جھکائے، تو وہ سزا کا مستحق ہوگا یا نہیں. اسی کو کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یوں ہی تمہیں پیدا کر دیا؟ تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری ضرورت کی ہر سامان پرووائڈ کیا. تم کو پرورش کے لیے والدین چاہیے تھے، وہ پرووائڈ کیا. تم جانوروں کی طرح نہیں تھے کہ بس پیدا ہو گئے اور اپنے کام دھندے سے لگ گئے. تمہیں نرسنگ کی ضرورت تھی، جس کو میں نے انتظام کیا. تمہیں ایک دور تک کے اپنی روزی تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے والدین کی فراہمی ہے، اور اس کے بعد میں بڑھاپے میں اولاد کی فراہمی، اور کیا کیا نہیں ہے. یہ سارے سسٹم اللہ تعالیٰ نے آن کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اس انسان کے لیے. کس کے لیے پیدا کیا؟ اس انسان کے لیے، 2 پیر پہ چلنے والا. اور یہ سمجھ لے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے، تو ایسے جیتے ہیں، مرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہاں سے. تو آتے کہاں سے، جاتے کہاں ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. اور اسی سوال کا جواب اللہ نے اپنی ہر کتاب میں اور ہر نبی اور ہر رسول کے ذریعے اس دنیا میں اتارا. لیکن ہمارے کام یہ ہوتا ہے، اس انسانیت کا شروع سے یہ کام ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. انسان ایک ہی طریقے پر تھے، ان میں جب ڈیویشن آیا تو اللہ نے اپائنٹ کرتے رہا نبی اور رسولوں کو، اور ان پر کتاب نازل فرمائی تاکہ ان کو ہدایت ملتی رہے کتاب سے. نبی یا رسول اپنی عمر گزار کے چلے جائیں گے یہاں سے، لیکن کتاب ان کی قائم مقامی کرتی رہے گی کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت لو. لیکن ایسا نہیں ہوا. جیسے ہی انبیاء گئے تو اختلاف پھر ہوا انسانوں میں، اور اختلاف کا فیصلہ انہوں نے باہر ڈھونڈا اور فیل ہو گئے. اختلاف کا فیصلہ بھی قرآن شریف میں تھا یا اللہ کی ہر کتاب میں تھا. اب جب ان کو لگا کہ یہ فیصلے ہمارے جیسے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کو چھپا لیا، آیتوں کو چھپا لیا. آخری کتاب کو ہم چھپا نہیں سکے، لیکن ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کے معنی چھپا لیے. معنی نہیں 14 علوم کی ضرورت ہے، اور یہ ہے، اور وہ اسکالرز ہی پڑھ سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں. انسانوں کے لیے اتاری ہوئی چیز میں اسکالر کہاں سے آ گئے؟ اسکالر بھی انسان ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ طبقہ مخصوص کیسے ہوگا؟ کالے کے لیے اتارا، گورے کے لیے اتارا، اس طرح مخصوص کیسے کیا گیا؟ تمام کے تمام انسانوں کے لیے اتارا گیا، چاہے پھر اس میں کوئی بھی مذہب کا ہو. مذہب سے بھی آپ اس کو مسلمان جا کر کہیں کہ قرآن شریف ہماری کتاب ہے، تو جھوٹ ہے، یہ صریحاً جھوٹ ہے. یہ تو رب العالمین کی تنزیل کردہ وحی ہے کتاب کی شکل میں تمہارے سامنے. اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی، ایسے ڈائلاگ چلتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. ثم استوى على العرش. اب اس کا ترجمہ بڑی احتیاط سے اور ڈھونڈ کے کرنا چاہیے کہ عرش پر متمکن ہوا، یہاں تک کہ ٹھیک ہے، چلو بھائی عرش پر قرار پکڑا تو کیا پہلے بے قرار تھا؟ کیا چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے اقتدار کے مرکز عرش کو بنایا. اب سوال یہ کہ عرش کیا ہوتا ہے؟
عرش کوئی تمہارے بادشاہوں کی طرح کوئی چیز ہوگی کہ جس پہ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، وسعت رکھتی ہے. یا کرسی کا لفظ کوئی چیئر کے معنی میں آ رہا ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تشریف رکھتے ہیں؟ واٹ نانسنس دس از، ایسا نہیں ہے. وسع کرسی، وہاں کرسی لفظ آیا، اس کا اقتدار، اس کے اقتدار میں زمین اور آسمان بھی شامل ہیں. تم کو کیا معلوم ہے کتنے آسمان ہیں اور کتنے زمین ہیں اور کتنے سیارے اور کتنے سیارچے اور کتنی مخلوق اور کون کون سا پلانٹ ہیں؟ تو اسی کو معلوم ہے، اور وہی رب ہے سب کا، صرف تمہارا ہے؟ ساری کائنات کا رب ہے، ہر مخلوق کو پہنچاتا ہے اس کی ضرورت کی چیزیں. یہ اس کا سسٹم ہے، اور اپنے جو مرکز اس نے بنایا وہ عرش کو بنایا. اب ہم نے اپنا تصور کر لیا کہ کسی بادشاہ کی طرح بڑا عظیم الشان تخت ہوگا اور اس پر ایک کرسی ہوگی اور اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہوں گے، اور پھر یہ دنیا کی جو خبریں ہیں وہ کہاں نہیں ہیں، کہاں نہیں ہیں. ہمیں تو ایک بات پسند آتی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کہ کण کण میں کण کण یہ بتاتا ہے، ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے. اور کہاں نہیں ہے کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ جہاں خدا نہ ہو. کمال ہو گیا. زمین پر وہ، آسمان پر وہ، ظاہر میں بھی وہ، باطن میں بھی وہ. والاول والآخر والظاہر والباطن. اتنا صاف اور شفاف ایک نظریہ نہیں تھا، یہ حقائق تھے جس کو پیش کیے گئے، لیکن ہم نے اس کو عجیب مسخ کر کے رکھا ہوا ہے. ہم خود ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ بات کیا ہے. اپنے اقتدار کا مرکز اس نے عرش کو بنایا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. رات اور دن کے نظام کو دیکھو کہ رات ڈھانک لیتی ہے دن کو اور وہ چلا آتا ہے اس کے بعد فوراً ایک تسلسل کے ساتھ. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج اور چاند اور ستارے مسخر کیے ہوئے ہیں. مسخر کے معنی قابو میں بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو واس سینس میں لیں تو ان کو ایک فنکشن دیا ہے اللہ نے. بامرہ ہی اس نے ایک فنکشن دیا ہے کہ تم کو اس طرح سے مومنٹ کرنا ہے، اور وہ مومنٹ اتنا پرفیکٹ ہے. آپ جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ کب سورج گہن ہوگا، چاند گہن ہوگا. 2,000 5,000 سال آگے کی بات ہم آج کر جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اتنا پرفیکشن ہے اس کے اندر میں کہ اب یہ جو گھوم رہی ہیں تینوں چیزیں، زمین، سورج، چاند، آسمان، یہ اس کے بیچ میں جو گردش کر رہی ہیں، اس ٹائم پر یہ سیارہ زمین اور اس کے سورج کے بیچ ہوگا اور سورج کی روشنی کو معکوس کرے گا. اس لیے تو ہم 2,000 سال کے آگے کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ اس گھڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. گھڑی تک کے تو ہم نہیں بنا سکے ہیں. جو سورج کی گھڑی ہے، جس انداز سے اور جس وہ وقت پر نکلتا ہے، وہ قید ابھی تک نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے تو 4 سال میں ایک مرتبہ ہماری فیبروری کا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس گنتی کو پوری کر سکیں. وہ گنتی نہ ہماری گھڑیوں میں آ سکی ہے، نہ ہمارے کیلکولیٹرز میں اور کمپیوٹرز میں آ سکی ہے. اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ ایک دن ہم 4 سال میں بڑھائیں فیبروری کا. اتنا بھی ہمیں سمجھتا نہیں کہ کیا اس کی طرز ہے، کیا اس کے کمالات ہیں. اور یہ کمالات کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے کہ بھی پہاڑ پہ چڑھیں گے یا لیبورٹری میں جائیں گے یا چاند پہ جا کے وہاں سے اسٹڈی کرتے رہیں گے، تب جا کے اللہ کو پہچان پائیں گے. یہیں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، سادہ بھی مزاج ہو، اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ وہ کر سکتا ہے. الا لہ الخلق والامر. اچھی طرح جان لو کہ خلق، کریشن، ساری کی ساری کریشن اسی کی ہے، اور ان کو سیٹ بھی کیا ہے. چیزوں کو پیدا کر کے ان کو ایک فنکشن دیا ہے جس فنکشن کو وہ پورا کرتی ہیں. یہ دیکھ لو، ہم جانوروں کو ہی دیکھ لیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو فنکشن دے دیا کہ تم کو ان کے جو ہمارے 8 جانور ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں، پالتو جانور، اور جن کا ہم دودھ بھی پی سکتے ہیں، دودھ نکالنے دیتے ہیں. اس کے بچے کو 1 لیٹر چاہیے اور آپ کے لیے 10 لیٹر 20 لیٹر آپ کے بچوں کے لیے دیا کرے. وہ یہ فنکشن اس میں ڈالا کس نے؟ اب تو اور ترقی ہو گئی، 200 لیٹر کی گائے اور بھینس ہیں کہ جس کو مشینیں نچوڑ رہی ہیں کہ ہاتھ سے کام بھی نہیں بن سکتا انسان. اتنے دریا بہا دیے نعمتوں کے تمہارے لیے، اور تم اس کا شکر ادا نہیں کرو، تم اس کو پہچانو نہیں. اور اگر پہچان بھی لیا تو اس میں شرک کر جاؤ، اس کے برابر اور پیرالل کسی اور کو
ٹھہرا لو، یا اس پہ دباؤ ڈالنے والا کوئی بنا لو، یا اس کی اولاد پکڑ لو، یا اسے خاندان کنبہ بنا لو. کیا تماشے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. تبارک اللہ رب العالمین، یہ رب ہے سارے جہانوں کا اور بڑی برکتوں والا. تم نام کے جھگڑے کرتے رہو، برکتیں تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گی. سب کا اللہ ہے وہ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تمہارے رب کو پکارتے رہا کرو آہ و زاری کے ساتھ، اور چپکے چپکے بھی. شور پسند نہیں ہے. فرمایا شور کے بارے میں بالکل صاف فرمایا، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا. اپنی عبادتوں میں بھی چیخ پکار مت کرو، ورنہ بالکل خاموشی ہو، بیچ کا راستہ پکڑو. ہم نے اپنے ہی دین کو شور اور کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے. کیا شور کر رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے پولوشن ہو رہا ہو، اور نوائز پولوشن. یہ سورہ لقمان 31 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 19 ہے. وقصد فی مشیک. یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت یا نصیحت کر رہے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو کون سی نصیحت کرتے ہیں؟ یہ سب بتاتے ہیں قرآن شریف میں جو نصیحتیں آئی ہوئی کہ کرنا کیا ہے اور نہ کرنا کیا ہے. وقصد فی مشیک، تیری چال میں میانہ روی ہو، اسپیڈ کنٹرول ہونا چاہیے تیرا. چاہے تو پیدل چل رہا ہو، چاہے تو وہیکلز پہ ہو، میانہ روی چاہیے. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو ہلکی رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوا کرتی ہے. چیخ پکار مت کیا کرو. ہمیں ضرورت ہے اتنی آواز رکھیں. ٹی وی چل رہے ہیں، ریڈیو چل رہے ہیں، آج کل ڈی جے آ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے. یا اللہ، اس طرح سے بجائے جاتے ہیں کہ کان پھٹ جائے. اور دیکھیے گا آپ کہ اگلی جو نسلیں ہماری تیار ہو رہی ہیں بہری ہوں گی، جیسے کہ ہم نے ان کے ڈی جے سے ہی کان بھر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہماری سب کانوں کی سماعت کے اوپر میں اثر پڑے گا اس کا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. اچھا، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر تہوار والا یہی کرتے رہتا ہے. اتنے ڈی جے بجاتا ہے کہ یا اللہ ایسا شور ہوتا ہے، رہا سا شور جو ہے وہ آتش بازی میں آ جاتا ہے. خاموش رہنے کو کوئی تیاری نہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے کہ انسان سوچے کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا، اور پرفیکٹ ہو بھی جاتی ہے وہ، تم اس میں فساد نہیں پھیلانا، ڈسٹربنس نہیں چاہیے، چاہے تمہارے انٹینشن نیک ہو. کیا غضب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ نیک کام کو بھی تم دوسرے ذرائع سے کر نہیں سکتے، تم کو وہی رکھنا ہوگا. اور یہ شور ہنگامے اور زمین میں ناحق ادھم مچانا، اپنی فریادیں لے کر سڑکوں پر، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ سڑکوں پر جو جلوس جا رہے ہوں یا سڑکوں پہ جو عبادتیں بھی ہو رہی ہوں، اور اس وقت کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہو اور ایمبولینس کے گزرنے کے لیے راستہ نہ ہو. کیسا ہوگا یہ کیوں اس پر ہم سوچتے نہیں ہیں؟ جماعتیں تو ہم ایک نہیں 4 کر لیں گے، لیکن یہ سوچ نہیں رہے ہیں کہ پبلک یوٹیلیٹی آئٹمس کو ہم چیک نہیں کر رہے ہیں. ابن السبیل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ راہ کے ہر مسافر کا حق ہے اس پر رہ گزر کو خراب نہ کیا جائے، روڈ کو خراب نہ کیا جائے. اس میں حدیث شریف بھی ہیں نہ، یہ حدیثیں ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. قرآن شریف کے بڑے پیار سے ہم نے چھپائی لیا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ اخلاق کیا ہونا چاہیے. یہ اخلاق ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے یورپ میں اور امریکہ میں کہ 20 دن ہم رہے، ہارن کا آواز نہیں سنا کہیں، حالانکہ گاڑیوں سے ہی لوگ چلتے رہتے ہیں، اور یہاں تو بغیر کسی ضرورت کے مار ہارن بجائے جا رہے ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ کیا گدھا پنا ہے کہ آپ چیخ رہے ہیں جبکہ ضرورت بھی نہیں اس کی. یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، ریفارمیشن کے بعد میں فساد نہیں پھیلانا. اور وَذُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تمہارے رب کو خوف اور لالچ دونوں چیز کے ساتھ پکارنا. کچھ ایسے فلسفے بھی بیچ میں ایجاد ہوئے کہ اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو بہت مغفرت والے ہیں، اللہ تو بہت رحمان ہے اور رحیم ہے. ہاں بالکل ہیں وہ، لیکن کیا ان کے پاس شکتی نہیں سزا دینے کی؟ جہنم نہیں انہوں نے تیار کی نافرمانوں کے لیے؟ تو کمال یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کے علاوہ جو فلسفے اپنے بنائے ہیں وہ ایک آیت میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن شریف کو چھپا دو تاکہ ہمارے فلسفے چلیں.
تو اللہ سے بس پیار کرو. ہاں بھائی پیار کر لیا جائے گا، لیکن اس کی سزا سے تو کچھ ڈریے. یا خوف فرمایا گیا، اس سے خوف اور لالچ. خوف ہو گیا اس کی سزا کا اور لالچ ہوگی اس کی طرف سے انعام کی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ایسے اگر تم نیک اور احسان کرنے والا ہوگے کہ میری رحمت تمہارے سے، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. اب ان چیزوں پر ہم سوچیں، جیسے سورج اور چاند اور دن اور رات، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ 25 سے اوپر جگہ پر اس کی مثال دی ہے کہ اس پہ سوچو تو تم اپنے رب کو پالو. لیکن اس طرف ہم سوچا نہیں کرتے. جو سوچ رہے ہیں ان کو مذہب والے اچھے نہیں لگتے، کہ مذہب کی نام پر اتنے جھگڑے کرتے ہیں مذہب والے کہ لوگوں کو ایک طرح سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ مذاہب لڑاتے رہتے ہیں انسانوں کو. اور یہ حقیقت ہے. خود ہمارے میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. فرقے والوں کی مسجدیں جلائے جا رہے ہیں، فائرنگ کیے جا رہے ہیں، بم پھینک رہے ہیں اور بے گناہوں کو مارا چلا جا رہا ہے. کائے پر تو میرے فرقے کا نہیں ہے. یہ کیسا ہے؟ یہ دین کیسا؟ لوگوں کو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری اپنی وجہ سے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ہم میں نفرتیں پیدا کون کرتا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ہو کر اور بظاہر ہمارا ایک قبلہ، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک آخرت، یہ سارا ہونے کے باوجود ہم میں اتنے فرقے. اور اس نے پیدا کس نے کیا؟ میں اس طرف سوچتا ہوں کہ اس کا سورس کیا ہے. اس کا سورس بڑے ہیں، چھوٹے بالکل نہیں ہیں. ایک تقریر کر دیں آپ، ایک بیان دے دیں، ایک مضمون لکھ دیں بھڑکانے والا، وہی سب ہو جاتا ہے دنیا میں. اور اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. 30 نمبر کی صورت میں 41 سے لے کر 43 تک ہم کو مضمون ملتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین کی خشکی اور سمندروں میں فساد پھیل گیا ہے، اور یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس طرح اللہ ان کے بعض اعمال کی سزا یہی دیتے ہیں تاکہ غور کر کے پلٹیں تو صحیح، لیکن پلٹتا کوئی نہیں. رب تعالیٰ فرماتے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. تم زمین میں گھوم گھام کے دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. ان کی اکثریت مشرک تھی. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. خود ہم بھی اسلام میں رہ کے شرک تو نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا. اب کرنا کیا ہے؟ اس کی یہ بڑی پیاری چیز ہے قرآن شریف کی. یہ جو بڑی باتیں نہیں ہیں، تو بہت جماعت بنائیے جی اور ملک بنائیے جی اور حکومت بنائیے جی اور پھر یہ کیجیے بھی. فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اقم سنگل کے لیے آیا. تو دس مین مائی سیلف، تو اپنے رخ کو اس دین کے لیے کر دے جو موسٹ اسٹیٹ ہے اس دن کے آنے کے پہلے، کہ وہ دن جب آ جائے گا اللہ کی طرف سے تو کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. یہاں علاج ہمیشہ سنگولر بتایا جاتا ہے. ہر علاج پرسنل ہوگا. بڑے پیمانے پر کوئی علاج کرنے جاؤ، ہوتے نہیں ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں پر محنت کی ہے، اور انسانوں کا ایک معاشرہ جب پیدا ہو جائے گا تو باقاعدہ وہ حکومتیں وغیرہ سب اسلامی ہو جائیں گی. آدمی ہی اسلامی نہیں ہے تو اس کے اوپر میں اسلام لادا کہاں سے جائے؟ اور برسوں ہو گئے، ہمیں صدیاں ہو گئی، 2-3 صدیوں سے محنت ہو رہی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی ہے. یہ اوپر سے پتیوں سے علاج نہیں ہوگا، بلکہ جڑوں میں روگ لگا ہوا ہے، وہاں سے علاج ہوگا. اور انسان کی جڑ اس کا دل ہوتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہونی چاہیے. پرسنلی کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا ہمارے لیے. ہم کو اپنے لیے اپنا راستہ تجویز کرنا ہے. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. وہی تو ہے جو اپنی رحمت کی خوشخبری فورکاسٹنگ تم کو ہواؤں کے ذریعے دیتا ہے. حتی اذا قلت سحابا ثقالا. یہی ہوائیں جب اتنے بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں. آپ ایک بالٹی پانی اٹھائیے، ایک بالٹی اٹھا کے آپ چل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ خود پانی میں اتنا وزن ہوتا ہے. اور کروڑوں ٹن ہوگا، اور کیا معلوم کتنے ملین ٹن کے بادل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. موسم جو ہمارے مانسون کے موسم چلتے ہیں، تھوڑا نظر اٹھا کے دیکھا کرو. آسمان کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پہچاننے کے مترادف ہے.
اور اسی لیے ہمارے کیلنڈر بھی اسی پر رکھے کہ ہم کم سے کم ہر مہینے چاند تو دیکھیں. تو ہر مہینے دیکھنا ہم بھول گئے ہیں. ہم خالی عید یا رمضان کے لیے دیکھتے ہیں، اس میں بھی 25 جھگڑے کرتے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کرپٹ کیا ہے. اس بہانے آپ اور ہم اور پوری عوام اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ تو کرے. چاند کو ڈھونڈ رہے ہیں بھائی، سب کی نظریں آسمان پہ لگی. اب صرف سال میں 2 یا 3 مرتبہ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، باقی کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ چاند کب ہوا. ارے بابا، رمضان اور عید آنے کے لیے آپ کو بقیہ چاند بھی تو دیکھنا ضروری ہے. اور سکنا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو بھیج دیتا ہوں بلد میت، اس زمین کی طرف جو مردہ ہو چکی ہے، اور اس پورے سسٹم کے ذریعے بارش برساتا ہوں. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اس کے رزلٹ میں تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہوں. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. اسی طرح مردوں کو بھی میں دوبارہ پیدا کروں گا. یہ زمین تمہارے سامنے مثال ہے، ہر سال تمہارے سامنے یہ ہوتے رہتا ہے. خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، پیاسی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اور ایک اچھی سی بارش آ گئی تو ایک کارپٹ گرین. آپ فلائٹ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کارپٹ بچھا دیا گرین والا. ہاؤ اٹ واز پاسبل؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یہ فرمائی کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. طیب زمین، پاکیزہ زمین اپنی نباتات اپنے رب کے سے دیے چلے جاتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو ناکارہ زمین ہے نہیں کہ اس میں سے کچھ نکلتا مگر کوڑا کرکٹ. اور اسی طرح ہم آیتوں کو پھیلا پھیلا کر بیان کرتے ہیں کہ لوگ شکر کا راستہ اختیار کریں. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سب دیکھتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی من آیت فی السماء والارض، کتنی ہی نشانیاں ان کے پاس میں ہیں زمین میں. یمرون علیہا، وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اندھے اور بہرے کانوں کو کام میں نہیں لاتے، آنکھوں کو کام میں نہیں لاتے، عقل کو کام میں نہیں لاتے کہ ہو کیا رہا ہے. اتنا سا بھی کام پر لگا دے آدمی تو اپنے رب کو پہچان جائے گا، اپنے رب کو پالے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اس میں احکامات آئے ہوئے ہیں زمین میں، ہماری وجہ سے کوئی فساد نہ ہو. اللہ سے ہم خوف اور لالچ کے ساتھ اس کو پکارتے رہیں اور اپنی آواز کو دھیمی رکھیں. اور دوسرے یہ کہ ان چیزوں پر ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس پہ دھیان رکھا کریں. دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھئی ان چیزوں پہ غور کیا جائے. لوگ غور نہیں کرتے. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کا دھیان بھی اس طرف دلائیں. اور اسی پر آج کی بات پوری کرتے ہیں. وصلی اللہ علی النبی.